بسم اللہ الرحمن الرحیم سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ شروع وحدہ لا شریک کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں۔ حمد و تعریف اس رب الارباب کے لیے ہے جو اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ ایسا رحمان ہے جو ہم جیسے گنہگاروں کو برداشت کر رہا ہے اور رزق فراہم کر رہا ہے، یا رزق وہ ظاہری ہو یا رزق باطنی ہو۔ جب انسان اس کی معرفت حاصل کرتا ہے، رفتہ رفتہ وہ شہود کرنے لگتا ہے، مشاہدہ کرنے لگتا ہے، حقیقتوں کو دیکھنے لگتا ہے، تب رب العزت فرما رہا ہے سنورہم آیاتنا فی الآفاق، ہم دکھلائیں گے انہیں آفاق میں اور ان کے اندر فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ وہ جان لیں گے کہ یہ حق ہے۔ یعنی یہ جو رب العزت دکھا رہا ہے یہ علم ہے، یہ علم ہے جو ہم مدرسوں میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کی ایک شبیہ ہے۔ یہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ہمیں آگاہ کرایا جا رہا ہے کہ اس طریقے کا ایک علم ہے، اسے حاصل کرو۔ کس طریقے سے وہ حاصل ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بندگی سے۔ بندگی کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ رفتہ رفتہ جب وہ حقائق سے آشنا ہوتا ہے، تب جب چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک طریقے کا خوف طاری ہو جاتا ہے، ڈر طاری ہو جاتا ہے۔ خوف کسے کہتے ہیں؟ خوف ایک ایسا ڈر ہے جو اس نے کچھ اس طرح سے کام کیا ہے، فرض کریں ماضی میں، پاسٹ میں، اس کو لے کر وہ غمگین ہے، ڈر ہے اسے کہ میرا آئندہ کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا۔ جب وہ مشاہدہ کرتا ہے، کئی چیزوں کو دیکھتا ہے، حقیقت سے آشنا ہوتا ہے، اس کے افعال کو ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے، اس کی صفات کو ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دکھا رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے دو چیز کی طرف زیادہ توجہ دلائی ہے، ایک ہے علم اور ایک ہے بندگی۔ انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کی اساس اللہ نے بتائی ہے کہ میں کیوں پیدا کیا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں جن اور انس کو نہیں خلق کیا مگر میری عبادت کے لیے۔ ایک دوسرا کیا ہے؟ علم۔ جس طرح انسان معرفت حاصل کرتا جائے گا رب العزت کی، اس طریقے سے اس کی طرف حرکت کرے گا، یعنی عبادت کرے گا۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہاں پر الا لیعبدون یعنی الا لیعرفون ہے۔ اگر اس کی باطن میں جائے تو پتہ چلے گا کہ یعرفون ہے، معرفت ہے۔ ایک ہے علم، ایک ہے بندگی۔ پہلے وہ علم کو حاصل کرے، جانے، پھر اس کے اندر ایک طریقے کا ڈر پیدا ہوگا۔ پھر وہ ڈر جو پیدا ہوتا ہے، اگر وہ ڈر ہمیشہ اس کے اندر کھایا جائے اور وہ بڑھ نہ پائے تو نا امید ہو جائے گا۔ تو اسے وہاں ضروری ہے کہ امید بھی اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ہو۔ بندگی جو کر رہا ہے، ہر اللہ کی طرف جو حرکت کر رہا ہے، اس کے اندر دو چیزیں ضرور پائے جانا چاہیے، ایک ہے خوف اور ایک ہے امید۔ جو خوف رکھتا ہے اور امید رکھتا ہے اسے ہم متقین کہتے ہیں۔ دیکھیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مگر یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کون ہے متقین؟ وہ جو ڈرتے ہیں،
خوف طاری ہے خدا کو لے کر، کہیں اس کی بارگاہ سے دھتکار دیا نہ جائے، وہ خوف طاری ہے اس کے اندر، اور وہ گناہ سے بھاگتا ہے، اور اس کی طلب وہ ایسی خوف اس کے جو طاری ہے، اس کی وجہ سے جنت کو حاصل کرنا یا جہنم میں جانا، یعنی جہنم سے بچنا، اس کے ذہن میں یہ چیز نہیں رہتی ہے۔ وہ صرف خدا کو طلب کرتا ہے، وہ صرف خدا کو طلب کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مشاہدہ کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، حقائق کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فقط اور فقط، انما، فقط اور فقط، کون ڈرتے ہیں اللہ سے، کون خشیت کی حالت میں ہے؟ یہ خوف کے اعلیٰ ترین درجہ ہے خشیت، خشیت کی حالت میں کون لوگ ہیں؟ وہ علماء ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم دکھائیں گے انہیں، یعنی ہم کیا کریں گے؟ دکھائیں گے۔ یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی پہلے اپنے آپ کو پاک کر لو، قلب کو صاف کر لو، پھر اس کے بعد جو حرکت کرو گے اور اللہ تمہیں دکھائے گا، اور جب وہ دیکھو گے جس طرح مرتبہ وہ ڈر کا بڑھتے جائے گا، اور اس کا رتبہ، وہ جو رب العزت ہے، وہ ایک خوف آپ کے اندر طاری ہوتا ہے، اس کے بعد ایک خشیت پیدا ہوتی ہے۔ خشیت، خوف کے اندر کیا ہے؟ اپنے گناہ کو لے کر وہ خوف زدہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے شاید وہ نہ بڑھ پا رہا ہے، مگر خشیت میں نہیں ہے، وہ اعلیٰ ترین مرحلہ ہے، وہ آگے نکل چکا ہے۔ وہاں پر وہ جب اس کے مرتبے کو دیکھتا ہے، اس کے رتبے کو دیکھتا ہے، تو اس کے اندر ایک طریقے کی خشیت پیدا ہوتی ہے، ایک طریقے کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح فرض کریں آپ ایک ایسی جگہ زندگی کرتے ہیں جہاں پر صرف دریا کو دیکھے، مختصر دریا جو ہے نا، کہ کچھ مثلاً صرف آپ نگاہ کریں تو ختم ہو جائے، مگر کوئی آپ کو سمندر کی طرف لے کے چلے جائے، جو ایسی موج ہے، جو دیکھ کر آپ کے اندر جو ہے نا ایک طریقے کا جو ہے خوف طاری ہو جاتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ جو حرکت ہے اس کو دیکھ کر انسان جو ہے نا ایک طریقے سے ایک حالت اس کے اندر وہ ہو جاتی ہے، ایک ڈر سا اس کے اندر طاری ہو جاتا ہے۔ اس کو اگر کہا جائے کہ دریا میں ڈبکی مارو تو مار لے گا، مگر سمندر میں مارو بولے تو نہیں مار سکتا۔ اس کے اندر ایک ڈر سا ہے، ایک خشیت ہے اس کے اندر، تو یہ خشیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جب دیکھیں وہ شہود کر رہا ہے اور رفتہ رفتہ اس چیز کو قبول کر رہا ہے، قبول کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے اس چیز کی، کیونکہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے۔ جس چیز کو ہم نہیں دیکھتے ہیں پھر بھی ہم تصدیق کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایمان، ہم کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے۔ تو یہاں پر ہے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان یعنی تصدیق کرنا، قبول کرنا، تصدیق کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں۔ ایمان کے درجات ہیں، ایک ایمان زبانی ہے، ایک ایمان تقلیدی ہے، اور ایک ایمان تحقیقی ہے، اور ایک ایمان شہودی ہے۔ اس کو اگر میں اور شارٹ میں کروں تو کہتے ہیں ایمان اجمالی اور ایمان تفصیلی۔ ایمان اجمالی میں وہ ایمان آ جاتا ہے جہاں پر آپ زبان سے جاری کرتے ہیں، یا تو تحقیق کرتے ہیں، یا تو تقلید کرتے ہیں، یعنی آپ نے سنا کہ ایک رسول خدا ہے، وہ قرآن لے کر آئے ہیں، اور ہم بھی مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ ہے، اللہ کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ وہ قدرت رکھتا ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، ارادہ کرتا ہے۔ ہم اس پہ کیا ہے؟ تصدیق کر رہے ہیں، کیونکہ تقلید کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تقلید کر رہے ہیں۔ کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ رسول خدا کی تقلید کر رہے ہیں۔ وہ جو راستہ طے کیے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ راستہ اس طرح ہے، خدا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، ہم نہ، یعنی دیکھتا ہے تو کس طرح دیکھتا ہے، سنتا ہے تو کس طرح سنتا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ رسول خدا کہہ دے
ہم مان لیں کیونکہ وہ سچے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، مانتے ہیں، تقلید کر رہے ہیں۔ ایک جگہ پر ہے تحقیق کرتے ہیں، آپ جاتے ہیں کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور استدلال و دلیل لے کر آتے ہیں، اس غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ آپ تخلیق یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تحقیق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبان سے آپ نے جاری کیا، دوسرا کیا ہے؟ یا تو تقلید کیا آپ نے یا تو تحقیق کیا۔ یہ سب کو زبان سے آپ جاری کر رہے ہیں کہ میں ایمان لاتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں، میں اللہ کو قبول کرتا ہوں، مانتا ہوں کہ وہ جانتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر جگہ پر اسی کا اثر ہے۔ یہ زبانی ہے، اور اس کو آپ دیکھیں، یہ ایمان کو وہ عمل میں لے کر آتا ہے، یا نماز پڑھتا ہے، اس کے حکم کو مانتا ہے، جس چیز کا وہ حکم دیتا ہے اس کو بجا لاتا ہے، اور جس چیز سے وہ کہتا ہے مت کرو تو وہ نہیں کرتا ہے۔ خوب، تو یہ ایمان کیا آپ کو پرواز کرائے گا؟ آپ کو سیر کرائے گا؟ علماء کہتے ہیں کہ نہ، یہ ایمان مقدمہ ہے، اس اصل ایمان کو حاصل نہیں کیے ہیں آپ۔ وہ ایمان جو اصل میں ہے، جو ہمیں نہیں بتایا گیا ہے، اس لیے جب نہیں بتایا گیا ہے تو ہم حرکت بھی نہیں کرتے۔ تو وہ ایمان کیا ہے؟ اس کی دوسری کیٹیگری، یہ ایمان اجمالی میں یہ آ جائیں گے، زبانی، تقلیدی، تحقیقی۔ ایمان تفصیلی کیا ہے؟ اجمالی یعنی بریف، شارٹ، یعنی آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے اس کے متعلق، جو ہے نا ایک دم آپ جو ہے نا زبان سے جاری کر دیا اور عمل بھی کر رہے ہیں۔ آپ میں اور منافق میں کوئی فرق نہیں ہے، منافق بھی جو کر رہا ہے آپ بھی وہی کر رہے ہیں۔ یعنی زبان سے منافق بھی کہہ رہا ہے کہ میں اسلام قبول کیا، اور عمل بھی کر رہا ہے، ہمارے سے بہتر عمل کر رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر ریاکاری ہے، وہ دکھاتا ہے۔ جب وہ دکھاتا ہے تو کافی زیادہ عمل کرتا ہے، ہمارے سے زیادہ عمل کرتا ہے، اور ہم تو سستی دکھاتے ہیں عمل میں، وہ تو جو ہے بہت خوشی سے اور آرام سے اور اتنا تجوید کے ساتھ جو ہے قرآن پڑھتا ہے کہ سامنے والا پریشان ہو جائے، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس میں اور ہمارے میں فرق کیا ہوا؟ کیونکہ وہ اصل ایمان ہمارے اندر داخل نہیں ہوا ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق قلب سے ہے، ایمان کا تعلق قلب سے ہے، جو ہمارے اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ صرف ہم یہاں پر سمجھ رہے ہیں۔ صرف دیکھیں، ایمان تفصیلی میں دو ٹائپ ہوتے ہیں، ایک ہے حجابی، ایک ہے آیانی۔ حجابی کیا ہے اور آیانی کیا ہے، اس کو ہم سمجھیں۔ ایمان حجابی یعنی وہ اس چیز کو محسوس کر رہا ہے، جس کا ایمان رکھ رہا ہے نا، یعنی خدا قدرت رکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، اپنے آفاق میں اور انفس میں دیکھ رہا ہے، خود اس کے اندر اور باہر دیکھ رہا ہے۔ اس کی مثال پیش کروں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس کا نام زید بن حارث ہے۔ رسول خدا اس سے پوچھتے ہیں کہ آج تو نے صبح کس طرح کی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایمان حق۔ رسول خدا پوچھتے ہیں تیرا ایمان حق کی دلیل کیا ہے؟ ایمان حق یعنی یہ تفصیلی ہے، وہ نہیں ہے کہ جو زبان سے جاری کر دیا اور جو ہے عمل کر لیا، یعنی ہمارے باپ مسلمان تھے اور ہم بھی مسلمان ہیں تو جو ہے ہم بھی نماز پڑھتے، ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا ایمان حق۔ ایمان حق کیا ہے؟ رسول خدا نے کہا اس کی دلیل کیا ہے کہ تیرے پاس ایمان حق ہے؟ یعنی یہ حجابی کی میں مثال پیش کر رہا ہوں۔ ایمان جس پر آپ تصدیق کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اس کو دیکھنا بھی چاہیے، یعنی اس کو دیکھتے ہیں، یعنی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایمان حجابی، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو رسول خدا نے پوچھا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں جہنمیوں کو دیکھ رہا ہوں، جہنمیوں کو دیکھ رہا ہوں، جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک حجاب میں ہے، ایسا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، جس طرح دیکھیں آپ فرض کریں چار مینار کو ہی کہیں، چار مینار جا کے آپ دیکھتے ہیں، ایک جو ہے نا آپ فون میں دیکھ لیتے ہیں، آج کے زمانے میں فون میں آپ کو جو ہے ویڈیو نظر آ جائے، بولے یہ چار مینار ہے، سمجھے؟
تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے چار مینار کو دیکھا، سمجھا، آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہا ہوں میں چار مینار کو۔ مدینہ سے تھوڑا آگے چلے جائیں، حیدرآباد میں جو چار مینار ہے، سمجھا، خود جا کے دیکھنا کیا ہے، وہ آیانی ہے، وہ آیانی ہے، ایمان آیانی۔ یہاں پر کیا ہے، یہ ہے کہ مثل ان، یعنی میں جہنمیوں کو دیکھ رہا ہوں، یعنی وہ ابھی حجاب میں ہے۔ مثال کے طور پر ایک دیوار ہے یا پردہ ہے، اس کے پیچھے جو ہے نا کوئی ایک ہیٹر لگا دیا ہے، فرض کریں، اس کی گرمی جو ہے نا آپ تک پہنچ رہی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گرمی محسوس کر رہا ہوں، تو سامنے والا جو آپ سے بہت دور ہے وہ کہتا ہے کہ کہاں ہے، وہ جو ہے اجمالی والا ہے، ایمان اجمالی والا۔ میں کون ہوں؟ میں ایمان تفصیلی میں جو ہے حجابی ہے، ایک پردہ ہے، اس کے پیچھے ایک کوئی گرم چیز رکھی ہوئی ہے، اس کی ہیٹ میرے اندر، میرے پاس جو ہے پہنچ رہی ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہیٹ میرے تک پہنچ رہی ہے، میں محسوس کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کہ وہ خود دیکھے کیا ہے، وہ آگ ہے، کیا ہے آخر، وہ خود دیکھیں۔ تو ایمان تفصیلی کی ایک مثال میں آپ کو پیش کروں۔ جب حضرت یوسف زلیخا کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر وہ ان سے جو ہے چاہت رکھتی ہے، یہ کچھ ایسی حرکت کرتی ہے، تو وہاں پر حضرت یوسف یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم انہیں وہ برہان نہ دکھاتے تو وہ مائل ہو جاتے۔ یعنی برہان مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اندر جو کھایا جا رہا ہے، اس زلیخا کے اندر جو شیطانی جو وسوسے ہو رہے ہیں، وہ حضرت یوسف دیکھ رہے ہیں، اس کو ایک آگ کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اس کو جیسا وہ نزدیک آ رہی ہے، جیسا کہ جو ہے ایک سانپ نزدیک آ رہا ہے ان کے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی جو آپ عمل انجام دیتے ہیں، اس عمل پر آپ کو ایمان ہے نہیں ہے، ایمان ہے تو اس عمل کی اصل کیا ہے اس کو جاننا چاہیے اور اس کا شہود کرنا چاہیے۔ ہم جو حرکت کر رہے ہیں رب العزت کی طرف، تو آفاق میں، انفس میں، خود آپ کے اندر، خود آفاق میں جو حرکت کر رہے ہیں، یعنی اس کی بندگی کر رہے ہیں ہم، دیکھا جائے تو اس حقائق کو جان رہے ہیں، اس کا شہود کر رہے ہیں، تو ہمارے اندر وہ ایمان حجابی ہو یا ایمان تفصیلی ہونا، ایمان عیانی ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ دو نہ ہو، جیسا کہ عیانی کی اور ایک مثال پیش کروں، آیت اللہ بہادینی جو مشہور یہاں پر جانے جاتے ہیں، عارف ہے، وہ ایک بار سڑک پر جا رہے تھے حرم کی طرف، تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایک آگ ہے جو بہت ہی جو ہے نا اس کی تپش جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر پا رہے، وہ چل رہے ہیں، تو وہ اپنا سر جو ہے اوپر کر کے نگاہ جب کرتے ہیں تو ایک شخص کو پاتے ہیں جو اوپر سے نیچے تک آگ میں ڈوبا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں اس کے پورے عمل جو وہ انجام دیتا ہے، اس کی شکل کو دیکھ رہے ہیں، اصل کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کی وہ جو آگ میں جل رہا ہے اس کو محسوس کر رہے ہیں، وہ فوری وہاں سے نکل جاتے ہیں،